السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت نحم کا پہلا سبق ہجرت نبوی پڑھیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد کو سمجھیں گے کہ بنیادی طور پر اس سبق کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے۔ عموماً طلباء یہ کوشش کرتے ہیں کہ سبق کو پڑھنے کے بعد اس کے مشکل سوالات، معنی، معروضی سوالات اور خلاصہ یاد کر کے مقصد حاصل کر لیں گے اور بورڈ میں بآسانی عمدہ نمبر حاصل کر سکیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بنیادی طور پر تمام اسباق کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے کے کچھ خصوصی مقاصد ہوتے ہیں، جن کی مدد سے ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کرتے ہیں، اور یہ سبق شامل نصاب کرنے کا بھی مقصد خاص ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ طلباء یہ جان سکیں کہ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے کس قدر مشکلات برداشت کیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کی ابتدائی تاریخ کیا ہے، وہ کس طرح شروع ہوا اور کس طرح پھیلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ طلباء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، ان کا کردار اور ان کی اسوہ حسنہ کی خوبیوں سے آگاہ کرنا۔ سیرت نگاری کا مطلب ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ تحریر کرنا چاہیں تو کس طرح اسے قلم بند کر سکتے ہیں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ مذہبی الفاظ و تراکیب سے متعارف کرایا جا سکے، جیسے حدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مخصوص کی گئی بات یا فرمان کو حدیث کہتے ہیں۔ اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ تاریخ اسلام سے روشناس کراتے ہوئے طلباء کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے تبلیغ اسلام کے حوالے سے کتنی مشکلات برداشت کیں اور دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح ہمارے لگن اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم سب دل سے دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح تاریخ پڑھ کر ہمارے دل میں محبت اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بتایا کہ حق و صداقت یعنی سچائی کے راستے پر چلیں گے تو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور مقابلہ کرنا ہے، اور ہار نہیں ماننی، مایوس نہیں ہونا۔ اگر مایوس نہیں ہوں گے تبھی کامیابی مقدر بنے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے جس قدر مشکلات برداشت کی وہ تمام انبیاء نے بھی مل کر برداشت نہ کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بے تحاشا مشکلات برداشت کیں اور حق و صداقت کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اسی لیے دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ اگر ہم بھی نیک مقاصد کے لیے حق و صداقت کا دامن تھام لیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں تو تبھی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے پہلے پیراگراف کی طرف۔ تو بیٹا اپنے ہائی لائٹرز اور پین نکال لیں تاکہ آپ بآسانی مطلب لکھ سکیں اور خاص الفاظ کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ اس وقت یعنی وہ وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی دعوت کو عام کر رہے تھے اور اللہ کے حکم کو تمام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو وہ وقت ایسا تھا کہ دشمن
آپ کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ آپ صلی اللہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ تلوار کی جھنکاریں یعنی تلواروں کی آوازیں گونجنے لگیں، دشمنوں نے مزاحمت شروع کر دی اور شمشیر زنی کرنے لگے اور وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تاکہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے باز آ جائیں۔ حافظ عالم یعنی حفاظت کرنے والا، دنیا کی حفاظت کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں کیونکہ وہ امن کا گھر ہے، دارالامان ہے یعنی امن کا گھر، اور مدینہ کو امن کا گھر کہا گیا ہے یہاں پر کہ مسلمان اس طرف رخ کر لیں یعنی اس طرف ہجرت کر لیں تاکہ وہ بآسانی وہاں پر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن خود وجود اقدس یعنی مقدس وجود مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں یعنی ظالموں، ظلم کرنے والوں کا حقیقی یعنی اصل ہدف تھے یعنی نشانہ تھے، وہ اپنے لیے ابھی تک حکم خدا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیں گے کہ انہوں نے مزید کیا کرنا ہے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا یعنی پختہ ارادہ کر لیا۔ وحی الہی یعنی خدا کا حکم جو فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں کو ملتا ہے۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں یعنی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی، رائے کی جمع ہے یعنی مشورے دیے۔ ایک نے کہا، یہاں پہ نمبرنگ کر لیں، پہلا مشورہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ زنجیریں، ہاتھ پاؤں اور مکان، اس میں ہائی لائٹ کریں گے، اس سے اوپر والے پیراگراف میں آپ دعوت حق کو، تلوار کی جھنکاریں، حافظ عالم، دارالامان مدینہ، وجود اقدس، حکم خدا کا منتظر، حکم خدا کو ہائی لائٹ کریں۔ یہاں پر 13ویں سال کو آپ ہائی لائٹ کریں گے تو جو خاص الفاظ ہیں انہیں ساتھ ساتھ ہم ہائی لائٹ کرتے جائیں گے۔ مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرا نمبر 2 اس پہ لکھ لیں، جلا وطن کر دینا کافی ہوگا یعنی وطن سے نکال دینا۔ ابو جہل نے کہا نمبر 3، ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو یعنی اسے چنا جائے، اس کا چناؤ کر لیا جائے یا اس کا منتخب کر لیا جائے اسے، اور پورا مجمع یعنی گروہ ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے یعنی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں۔ تلوار کی جمع مراد شمشیریں۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا یعنی تقسیم ہو جائے گا۔ بٹ کو ہائی لائٹ کریں اور خون کو ہائی لائٹ کریں، یہاں پر ابو جہل کے نام کو ہائی لائٹ کریں۔ تو یہاں پر ابو جہل نے کہا کہ چونکہ تمام لوگ جب مختلف گروہوں میں سے لیے جائیں گے، مختلف تیر انداز جو کہ بڑے جن کے نشانے زبردست ہوں گے، وہ تمام کے تمام قبائل میں سے لے کر ایک گروہ بنایا جائے گا اور وہ سب کے سب مل کر نبی پاک پر حملہ کریں گے، تو پھر آل ہاشم یعنی نبی پاک کا جو خاندان ہے اس کے لیے تمام قبائل کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ کرنا یعنی وہ ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس آخری رائے جو کہ ابو جہل نے دی تھی اس پر اتفاق ہو گیا یعنی سب نے اسے تسلیم کر لیا اور جھٹپٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ تو جھٹپٹے کا وقت وہ ہوتا ہے بیٹا جب دونوں وقت ملتے ہیں، یعنی صبح یا شام کی سیاہی یا غروب آفتاب کا جو منظر ہوتا ہے، یعنی جب دن اور رات الگ ہو رہے ہوتے ہیں یا مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ وقت جو ہوتا ہے وہ جھٹپٹے کا وقت ہوتا ہے۔ آستانہ مبارک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا، بھی صحیح طریقے سے تاریکی پھیلی بھی نہیں تھی، وہ اسی وقت سے آ کر وہاں پر بیٹھ گئے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئیں تو وہ بآسانی انہیں قابو میں کر کے نعوذ باللہ انہیں قتل کر سکیں۔
اہل عرب یعنی عرب کے لوگ زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ معیوب یعنی برا، اندر گھسنا یعنی داخل ہونا۔ وہ ایسے گھر جہاں پر خواتین ہوتی تھیں تو وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، برا سمجھتے تھے کہ وہ ان گھروں میں بغیر اجازت کے جائیں، اسی لیے باہر ٹھہرے رہے یعنی رک گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ اور وہ باہر ٹھہرنے کا رکنے کا مقصد کیا تھا کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے وہ یہ فرض ادا کر دیں گے، یعنی ان کے ذمے جو فرض لگایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر انہوں نے حملہ کرنا ہے اور نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، تو وہ یہ ذمہ داری ادا کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی یعنی دشمنی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اعتماد تھا۔ دیانت یعنی ایمانداری، راست بازی، اور اعتماد تھا یعنی بھروسہ تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے ارادے یعنی عزم کی پہلے ہی خبر ہو چکی تھی، یعنی پتہ چل چکا تھا۔ اس بنا پر یعنی اس بنیاد پر، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر مراد حضرت علی رضی اللہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا یعنی رخصت ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر یعنی میری چارپائی پر میری چادر اوڑھ کر یعنی لے کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس لوٹا آنا، صبح یعنی تڑکے کے وقت، سحر کے وقت واپس یعنی لوٹا کر آ جانا۔ یہ سخت خطرے یعنی ڈر کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ کو معلوم ہو چکا تھا یعنی پتہ چل چکا تھا، خبر ہو چکی تھی کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا عزم کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر قتل کیا جانا ہو۔ بستر خواب یعنی سونے کی جگہ، سونے کا بستر، یا جہاں لیٹ کر انسان خواب دیکھتا ہے۔ لیکن فاتح خیبر سے مراد حضرت علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کا لقب ہے یہ، کیونکہ انہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا اور ایک ہی وار سے مرہب کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، اس لیے چونکہ انہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا تو آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ تو فاتح خیبر مراد حضرت علی کے لیے قتل کا فرش گل تھا۔ فرش گل یعنی پھولوں کا بستر، یعنی وہ جگہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دشمن قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ارادہ بنا رہے تھے، وہ جگہ حضرت علی کے لیے پھولوں کے بستر سے کم نہیں تھی۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالانکہ قریش دشمنی رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، ان کی جان کے دشمن تھے، لیکن اپنی قیمتی اسباب، اپنی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ بیٹا آپ نبی پر ان کے اعتماد کا عالم دیکھیں کہ جب ہمارے پاس قیمتی زیورات ہوں، پیسے ہوں، روپیہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو ہم اپنے سب سے قابل بھروسہ ہستیوں کے پاس رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کے پاس یا اپنے بہن بھائیوں کے پاس۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قریش کو ایک طرف تو آپ سے دشمنی تھی، عداوت تھی، لیکن بھروسہ اس قدر تھا کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ پر بھروسہ کرتے تھے، اور اپنے زیورات، اپنے قیمتی اسباب، اپنی قیمتی امانتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتاً دے دیا کرتے تھے۔ وہ تمام قیمتی چیزیں وہ ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے، ان کی تحویل میں دے دیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں بھروسہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صادق ہیں، امین ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور نہ ہی وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کی بہت سی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تھا تو اس دن بھی، اس رات کے وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں تھیں، اور ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دشمن کون ہیں، اور وہ
آپ کو قتل کرنا چاہتے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کی فکر تھی، اور انہوں نے ان کی امانتیں انہیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، اور انہیں کہا کہ اب چونکہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مدینہ ہجرت کر جاؤں، تو آپ میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، اور صبح کے وقت آپ نے قریش کی تمام امانتیں ان کے حوالے کرنی ہیں، اور اس کے بعد آپ واپس لوٹ کر آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ خطرے کا وقت تھا، اور دشمن باہر کھڑے ہوئے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر میں لٹا دیا، اور حضرت علی کو بھی معلوم ہے کہ یہ قتل گاہ کی زمین ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جانا ہے، لیکن فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ نے اسے پھولوں کا بستر سمجھا اور اس پر بخوشی لیٹ گئے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے پہلی دن تھا کہ مجھے یقین تھا کہ صبح کو میں ضرور اٹھوں گا اور میں زندہ رہوں گا، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ یہ امانتیں واپس کر کے میں نے مدینہ آنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں باحفاظت مدینہ پہنچ جاؤں گا۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ محاصرہ یعنی گھیرے میں لینا، زیادہ بیت گئی یعنی گزر گئی۔ قدرت یعنی خدا کی طاقت یا شان الہی نے ان کو بے خبر کر دیا، یعنی غافل کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، یعنی پیارا ہے، لیکن تیرے فرزند یعنی بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو گئی تھی، یعنی عہد و پیما ہو چکا تھا، قول و قرار ہو چکا تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے، یعنی چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے، یعنی دستیاب ہے، میسر ہے، اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ بوسہ گاہ خلائق مراد مخلوق ایسی جگہ جہاں پر مخلوق بوسہ دیتی ہے، یعنی عقیدت سے اسے چومتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، نوخیز جوان یعنی نئے نئے جوان ہوئے تھے یا کم عمر تھے، شب کو یعنی رات کے وقت غار میں ساتھ ہوتے، یعنی وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ کی اس کھو میں موجود رہتے تھے، غار میں موجود رہتے تھے، اور صبح منہ اندھیرے یعنی ابھی اندھیرا ہی ہوتا تھا اور روشنی نہیں پھیلتی تھی، تو شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے یعنی سراغ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں، یعنی کیا باہمی تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی یعنی اطلاعات شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ان کا دودھ پی لیتے۔ اب دیکھیں کہ بیٹے جو ہیں وہ بھی غار میں ہیں، پوری رات ان کے ساتھ رہتے اور صبح چلے جاتے تھے، اور جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ قریش کے بارے میں، ان کے ارادوں کے بارے میں باخبر ہو کر آئیں اور نبی پاک کو اس سے مطلع کر دیں۔ اور جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ رات گئے تک بکریاں چراتے رہتے تھے، اور پھر آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ دیتے اور وہ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا رہی، اور 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، یعنی خوراک تھی۔ لیکن ابن ہاشم جو تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں، اور اس طرح 3 راتیں غار میں گزاریں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار میں پوشیدہ رہے۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں، یعنی جب وہ جاگے بیدار ہوئے تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، یعنی گرفتار کیا، اور حرم میں یعنی خانہ کعبہ میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا، محبوس یعنی قیدی، اور چھوڑ دیا۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، یعنی اس کی جستجو میں، انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے، دہانے یعنی منہ تک۔ آہٹ پا کر یعنی قدموں کی چاپ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غمزدہ ہوئے، یعنی دکھی ہو گئے، افسردہ ہو گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدموں پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق جب دکھی ہوئے، غمزدہ ہوئے، تو آپ نے انہیں حوصلہ دیا کہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا بھی ساتھ دے گا اور ہم بخیریت مدینہ پہنچ جائیں گے، اس لیے آپ پریشان نہیں ہوں، گھبرائیں نہیں۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر رضی اللہ کو گرفتار کر کے لائے گا، یعنی قیدی اور اسیر بنا کر لائے گا، تو اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ خون بہا یعنی خون کی قیمت کہہ لیں، ودیت کہہ لیں، کہ دیت خون، اگر کوئی قتل کر دے کسی کو تو اس کا حجانہ یا اس کا جرمانہ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ جرمانہ 100 اونٹ کے برابر قرار دیا گیا۔ تو سراقہ بن جشم نے سنا ایک قریش تھا، تو انعام کی امید میں نکلا کہ وہ بھی انعام یعنی بخشش، عطا، امید یعنی سانس میں نکلا کہ یہ اتنا بڑا انعام جو قریش نے مقرر کیا ہے وہ اسے مل جائے، تو اس لالچ میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، اور عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، یعنی نزدیک آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ اب سراقہ بن جشم نے اپنا تیر دان نکالا اور اس سے شگون کا تیر نکالنا چاہا یا قرہ نکالنا چاہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے یا نہیں، تو قرہ نکلا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن 100 اونٹوں کا قیمتی معاوضہ ایسا نہیں تھا، انعام ایسا نہیں تھا کہ وہ تیر کی بات مان لیتا، تو اس نے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا وہ اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، یعنی گڑ گئے۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ مکرر یعنی دوبارہ دہرایا گیا، یعنی دوسری بار کیا گیا تجربہ۔ تو جب اس نے دوبارہ وہی تجربہ کیا اور جواب بھی وہی نکلا، تو اس نے اس کی ہمت پست کر دی اور اسے یہ بھروسہ ہو گیا یہ کچھ اور آثار ہیں، یعنی نشانیاں ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیجئے، یعنی وہ تحریر جس کے بعد میرے لیے سلامتی ہو اور میں سلامتی کی زندگی بسر کر سکوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ فرمان امن یعنی حکم نامہ تحریر کر دیا کہ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا۔ ہمتاً چشم انتظار یعنی بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا، اور آنکھیں منتظر تھیں، لوگ منتظر تھے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچیں۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہو جاتے، تڑکے سے یعنی علی الصبح، صبح کے وقت سے، اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتے۔ حسرت سے یعنی مایوسی کے عالم میں ایک دن انتظار کر کے واپس جا رہے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر بولا،
کہ اہل عرب لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا، اور تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ اور یہودی کہتے ہیں بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرد۔ قلعے سے یعنی وہ محفوظ اور سنگین عمارت جس میں بادشاہ، حاکم یا فوج رہے۔ تو پہچان کر یعنی شناخت کر کے، نشانیاں حاصل کر کے، شناسائی حاصل کر کے۔ قرائن بیٹا اندازے اور نشانیوں کو کہتے ہیں۔ پہچان کر یعنی شناخت کر کے۔ اس نے اہل عرب کو پکارا اور کہا کہ صبح سے شام تک تم جس ہستی کے منتظر تھے، تمہاری آنکھیں جس ہستی کا انتظار کر رہی تھیں، تم جنہیں دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے اور حسرت سے ان کا انتظار کیا کرتے تھے، وہ ہستی آ گئی ہے۔ تو تمام شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام لوگ خوشیاں منانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں گے۔ شکریہ۔